والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج ذی قعدہ کے مہینے کی 26 تاریخ ہے اور انشاءاللہ ٹھیک 4 دن کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. آج کی مجلس میں ذو الحجہ کے مہینے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب رکھی ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے اور رات کو تراویح لازم قرار دی. پورا مہینہ نیکیوں کا مہینہ قرار پایا. اس میں قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نفلی صدقات کا اہتمام. ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے کی تکمیل پر اللہ نے عید الفطر کا مہینہ رکھا. یعنی عید الفطر کو اللہ نے روزے کی عبادت کی تکمیل پر شکرانے کے طور پر گویا رکھا. قرآن مجید میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اس مہینے کی تکمیل پر شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک عبادت روزے کی مکمل ہوئی جو دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی آگے اسلام کا ایک اور رکن جو حج کے نام سے مشہور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حج جو ہے وہ تو صرف 5 دن میں ہوتا ہے. ذو الحجہ کی 8 تاریخ سے 12 اور 13 کی تاریخ وہ بھی اختیاری ہے. اگر 13 کو بھی شمار کر لیں تو 6 دن ہو گئے. احکام جو ہے صرف 5 سے 6 دن میں پورے ہوتے ہیں. لیکن حج کے مہینے شوال سے کیوں شروع ہو گئے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں سہولیات کم تھی. لوگ عموماً پیدل سفر کرتے تھے حج کا، اور بحری جہازوں پہ لوگوں کے سفر ہوتے. جو لوگ پیدل سفر کرتے تھے پاکستان سے تربت اور ایران کے راستے سے خشک علاقے طے کر کے جاتے 2 سے 2.5 ماہ تک کا سفر ہوتا. ہمارے عزیزوں میں ایک بزرگ بتاتے تھے، بچپن کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی جوانی کے اندر پیدل حج کیا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے راستے کے اندر بے شمار حاجیوں کی لاشیں دیکھی. اس لیے کہ پرمشقت سفر ہوتے تھے اور غربت بہت زیادہ تھی. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. 2 سے 2.5 ماہ کا سفر، پھر اتنا توشہ سفر اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے. تو کتنے لوگ بیچارے سفر کی مصیبتوں کی وجہ سے، سفر کی مشقتوں کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ جایا کرتے. اور سوچے کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کتنا انعام ہوگا ان کا کیا اکرام اور اعزاز ہو رہا ہوگا.
کہ یہ لوگ اپنے وطن کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر آئے اور اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جان کی بازی گویا ہار گئے اللہ کے راستے۔ اللہ کے یہاں کتنا انعام ہوگا ان لوگوں کو۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں حج بہت مشکل ہوتا تھا، اس کے لیے بڑا وقت خرچ ہوتا تھا اور بڑی محنتیں لگتی تھی، اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں حج کے لیے جب لوگ جاتے تو کئی ماہ پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے اور جانے سے کئی دن پہلے اپنے رشتہ دار دوست احباب سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی تھی اور ان کے ساتھ مل کے ان سے معافی مانگتے تھے، اور بالکل ایسے وہ معافی خلافی کر رہے ہوتے جیسے ایک آدمی وہ بالکل موت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، یعنی بچنے کے امکان کم اور موت کے چانس زیادہ ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے وہ رویا کرتے تھے، ایسے روتے تھے جیسے یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے اور عزیزوں سے۔ اور ہمارے دادا جان رحمہ اللہ نے 1984 کے اندر بحری جہاز پہ سفر کیا، اور بھی ہمارے کافی عزیز تھے، اور ہمیں بالکل خواب کی طرح مجھے ان کی واپسی یاد پڑتی ہے۔ 4-5 سال عمر ہوگی پر، تو وہ سناتے تھے واپسی پہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں سناتے تھے کہ ہم نے جب بحری جہاز پہ سفر کیا تو کراچی سے لے کر جدہ تک 8 دن کا سفر ہوا، اور غالباً یہ بتاتے تھے کہ 7 دن 8 راتوں تک ہمیں خشکی نظر نہیں آئی، مسلسل پانی ہی پانی نظر آتا۔ اب آپ خود سوچیں کیا منظر ہوگا۔ دریا کا سفر تو آپ میں سے کئی بچوں نے کیا ہوگا، ہاں جی، تو 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے دریائی اور کشتی کے اوپر، تو 1 گھنٹے کا سفر تو اوقات مشکل ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ پورا کشتی میں سفر کرنا ہے، اور جہاں 7 سے 8 دن اور راتیں مسلسل پانی ہی پانی، سناٹا ہی سناٹا، اندھیرا ہی اندھیرا، تو اس وقت کیا کیفیت ہو، اور بے شمار لوگوں کی اموات بحری جہاز میں ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے تھے، علاج بھی کا پورا انتظام ہوتا تھا، بحری جہاز میں باقاعدہ پورا ہسپتال ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ علاج معالجہ ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ پہلے زمانے کے لوگ کتنی مشقت اور تکلیفیں اٹھا کے حج کرتے تھے، اور اب کا حج اور عمرہ تو بالکل آسان، اب تو وہ تفریح ہو گئی ہے۔ جدہ کراچی سے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور 3.5 گھنٹے کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ ہوں، کتنی آسانی ہو گئی۔ یہاں سے مدینہ شریف جائیں تو بھی 4 گھنٹے کے اندر آپ مدینہ پہنچ جائیں گے، آگے 1.5 گھنٹے میں جدہ سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اے سی والی گاڑیاں تیار کھڑی ہیں، ہاں وہ آپ کو وصول کریں گے، آپ بیٹھیں گے بڑے آرام سے اور آپ کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ واپس جب آپ آتے ہیں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر تو اعزاء و اقارب رشتہ دار سارے ہاں جی ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ساری سہولیات موجود ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مہینے 10 دن کیوں رکھے حج کے ایام، الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یہ تقریباً 2 مہینے 10 دن، یہ اسی وجہ سے پہلے زمانے کے اندر مشقت ہوتی، سفر بڑے مشکل ہوتے اور کئی ماہ تک کا سفر ہوتا، اس لیے اجازت دے دی کہ جو حج کا عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو وہ 1 شوال سے احرام باندھ سکتے۔ تو خیر یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ عام طور پر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو اس عشرہ سے متعلق پتہ ہی نہیں ہے،
عام لوگوں کو، بہت سے دیندار لوگ بھی یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کے یعنی پہلے 10 دن، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دنوں کو سال کے عام دنوں کی طرح سمجھ کر گزار لیتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے فضائل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں رحیم آباد میں پڑھاتا تھا، تقریباً 16 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت مجھے یاد ہے اساتذہ اور طلباء کے اندر میرا بیان ہوا، یہی ایام شروع ہونے والے تھے ذی الحجہ کے، تو اسی موضوع پر بات ہو گئی۔ مدرسے کے محترم صاحب خان صاحب رحمہ اللہ حیات، بیان کے بعد مجھے ملے اور بہت خوش تھے، خوش بھی تھے اور حیران بھی تھے۔ مجھے فرمانے لگے کہ آج تو آپ نے بیان میں ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہماری 60 سال عمر ہو گئی ہے، ہمیں تو آج تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جو آج بیان میں آپ نے بتایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن اتنی فضیلت والے 10 دن ہیں، ہماری تو زندگی ضائع ہو گئی، ہمیں تو آج تک کسی عالم نے بتایا ہی نہیں اس حوالے سے۔ حالانکہ دیندار آدمی تھے، لکھے پڑھے آدمی تھے، اتنا بڑا دینی ادارہ چلا رہے تھے اور علماء کے صحبت یافتہ تھے، لیکن اندازہ کریں کہ اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ کا یہ عشرہ کتنی بڑی فضیلت کہاں ملا۔ قرآن مجید کی جو آیات سورۃ الفجر کی ابتدا میں ہیں، والفجر ولیال عشر بالشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم، اکثر جمہور کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ اصل اس چیز کی عظمت کو بتلا رہی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس چیز کی عزت اور حرمت کو اللہ تعالیٰ بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق، جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ اور وتر طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ کی رات میں۔ یہ راتیں خصوصیت سے فضیلت والی ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو تو حج ہوتا ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے، حج کا سب سے بڑا رکن اس میں ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور 10ویں کی رات عید کی رات ہوتی ہے، اسی صبح کو پھر عید ہے، خصوصیت سے فضل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے ہاں جو عبادت اور اعمال ان 10 دن میں ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت اس سے زیادہ محبوب ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں ہو، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، بالخصوص تکبیر کے کلمات ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں مدینہ کے بازاروں کے اندر چکر لگاتے، گشت فرماتے اور باآواز بلند یہ تکبیرات پڑھتے۔ اور تکبیرات تشریق جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو صحابہ اکرام گشت کی شکل میں جاتے اور بازار کے اندر باآواز بلند پڑھتے، کیوں سمجھے کہ نعرے لگاتے تھے، اللہ کی بڑائی کے کلمات کے نعرے لگاتے تھے صحابہ۔ ان 10 دنوں کے اندر بڑی خصوصیت سے اس کی فضیلت، لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ دن عام دنوں کی طرح گزارے جاتے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ سوچیں ذرا ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمتوں کی یہ بہار کتنی بار آئی اور چلی بھی گئی، ہمیں احساس ہی نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت کا دریا موجزن ہوتا ہے، پورے جوش میں ہوتا ہے، توبہ اور قبولیت کے دروازے گناہگار سے گناہگار مسلمان کے لیے کھل جاتے ہیں۔
لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ فضا ایسی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کا تعارف ہونا چاہیے، گھروں میں بھی جا کے بتائیں۔ اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو بچے سے پہلے گھر نہیں جائیں گے تو وہ فون پہ بتا دیں، اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو بتائیں کہ یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ شروع ہو رہا ہے یہ سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اور علماء نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت، رات کی عبادت لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر سے بڑھ کر، اور ان دنوں کا روزہ جو ہے ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو 8 دن ہیں، اس میں ہر روزے کی فضیلت 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ اور 9 ذی الحجہ جو ہے، جو حج سے 1 دن، یعنی جو قربانی سے 1 دن پہلے کا، جس کو ہمارے یہاں حج کا دن کہتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ، اس میں تو خصوصیت سے اس روزے کی زیادہ فضیلت ہے۔ باقی روزوں کی فضیلت تو یہ کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا اس کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان سے انشاءاللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں۔ لیکن ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن احادیث کے اندر یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے پر اس عضو سے ساتر ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں تو جو گناہ ہاتھ سے ساتر ہوئے وہ گناہ ہاتھ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھونے پر چہرے سے جو گناہ صادر ہوئے وہ گناہ معاف، پاؤں دھونے سے پاؤں سے کیے جانے والے گناہ معاف۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم کے اوپر 1 نیکی، 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے 1000 قدم لگائے تو 1000 گناہ معاف ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تمام احادیث کے اندر جن گناہوں کی معافی کا اعلان ہے وہ صغیرہ گناہ، جو بے خیالی کے اندر عام طور پہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور توبہ سے بھی وہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، وہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے معاف کرانا بھی شرط ہے۔ تو خیر اب یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ جیسے شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے اس میں چند احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو ہے قربانی کرنے والوں کے، جو مسلمان مرد اور عورتیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے یا جو قربانی اپنے شوق سے کر رہے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور غیر ضروری جو بال ہے وہ کٹوا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں یہ حکم مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے بال کٹوا لیے، کسی ناخن کٹوا لیے تو اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ محدثین نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ اصل میں ان دنوں کے اندر کیونکہ دنیا بھر سے سارے حاجی گئے ہوئے وہاں پر، اور ان کے لیے جو احکام ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی وردی پہن لی، یعنی احرام کی چادریں انہوں نے باندھ لی، محرم بن گئے، تو اب ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ان کی پابندیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، غیر ضروری بال نہیں کٹوا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت سے احکام ہیں جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھے۔
تو فرمایا کہ اصل احکام تو ان کے لیے ہیں، لیکن ہاں سعودیہ کے علاوہ باقی دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو ان کے لیے یہ حکم اس لیے دیتا کہ ان کے ساتھ کوئی مشابہت ہو جائے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ جو بارش ان کے اوپر برسنی ہے اس کے کچھ چھینٹے ان کے اوپر بھی پڑ جائیں، یہ مقصد۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ایک شکل بنائی ہے نا، ایک مشابہت کی، حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی جو رحمت ان کے اوپر برسنی ہے اس کے کچھ چھینٹے ہمارے اوپر پڑے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ ہمارے اکابر بزرگوں نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، مسلمان کو نوازنے کے لیے اللہ کی رحمت بہانے کی تلاش۔ تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمایا کرتے تھے اس وجہ سے کسی کو محروم کر دیں گے کہ اس کے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے سعودی عرب جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اب یہ رحمت سے محروم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مشابہت قرار دینے کے لیے یہ حکم دیا۔ اور دوسرا حکم جو ہے وہ اس عشرے کے اندر روزے اور عبادت کے حوالے سے، دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی جتنا آپ قرب اللہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں نمازوں کا اہتمام کریں، ہاں جی نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دن کو روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت، حضرات صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہمت کریں، کوشش کریں 9 کے 9 روزے رکھیں، 10ویں کو تو روزہ رکھنا نہیں ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اس دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے۔ باقی 9 دن کے روزے کی فضیلت آپ نے سن لی کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ترین دن یہ 10 دن، اور اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر سے بھی بڑھتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے لیے کتنے لوگ ترستے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان ترستے ہیں، اور اس رات کی تلاش کے اندر ساری رات جاگتے ہیں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاگتے ہیں پورا، ہاں جی تو اس میں تو شک ہے پتہ نہیں وہ کون سا ہے، ہاں کون سی رات ہے، اللہ نے حکمت کے تحت اس کو چھپایا، لیکن ان کے بارے میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس طرف کیوں ہماری غفلت ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا؟ تو اس لیے یہ آپ ابھی سے نوٹ کریں۔ آج بدھ ہے تو انشاءاللہ سوموار والے دن سے انشاءاللہ یکم ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ سوموار کے دن سے شروع ہو رہا ہے، سوموار کی رات سے گویا اتوار کی شام سے یہ مبارک عشرہ شروع ہو جائے۔ تو ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آپ حضرات تو طلبہ تو ویسے الحمدللہ عبادت میں رات دن آپ کا تو پڑھنا پڑھانا عبادت اساتذہ اور طلبہ کا، لیکن اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمت کر سکتے ہیں تو روزوں کا بھی اہتمام کریں، وگرنہ کم از کم یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ تو سارے ہی رکھیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو تو آپ ایسے سارے گھر پہنچ جائیں گے، ہاں جی وہاں آپ سارے گھر میں ہوں گے، تو گھر والوں کو یہ فضیلت بتائیں کہ ایک اس روزے کی فضیلت 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ سب کو روزہ رکھنا ہے، خود بھی روزہ رکھنا، ایک روزے میں کچھ بھی نہیں، اور راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حکم جو ہے وہ یہ کہ اس میں تکبیرات تشریق ہے، 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت، شہری اور دیہاتی، مقیم اور مسافر، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین سب کے اوپر 1 مرتبہ ان کا پڑھنا واجب۔ لیکن اس میں ایک کوتاہی ہے، ایک کوتاہی مردوں کے حوالے سے اور ایک کوتاہی خواتین کے حوالے سے۔ خواتین کے حوالے سے تو یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ خواتین کو عموماً یہ کلمات یاد ہی نہیں رہتے، مرد حضرات اس میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب کو یاد آ جاتا ہے، کبھی امام صاحب پڑھ لیتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتے ہیں یہ کلمات، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ اب خواتین کو جماعت سے کچھ نماز پڑھتی نہیں ہے، عموماً ان کو یاد ہی نہیں رہتا، اس لیے اس کا علاج تو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ یہ الفاظ جلی حروف میں یہ کمپوزنگ کروا کے آج کل آسانی سے کسی اچھے خط والے سے لکھوا کر جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں، جس کمرے میں جو جگہ گھر میں خاص ہے وہاں لگا دیں،
تو انشاءاللہ جیسے ہی نگاہ پڑے گی تو یہ کلمات یاد آ جائے. نماز کے بعد فوراً یاد نہیں، کچھ دیر کے بعد یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ. تو خواتین کو تو عموماً پڑھنا یاد نہیں رہتا، اس لیے ان کے اندر تو یہ غفلت ہے. اور تکبیرات تشریق کے حوالے سے مردوں کے اندر غفلت یہ ہے کہ مرد حضرات پڑھتے تو ہے لیکن بآواز بلند نہیں پڑھتے. مفتی اعظم پاکستان اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. جن چیزوں میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو آہستہ پڑھنا ہے وہاں شور شروع کر دیتے ہیں، اور جن کو بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے وہاں آواز بالکل دب جاتی ہے. شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ دعا ایسا مانگنی ہے. قرآن صاف کر ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ہاں جی آہستہ آواز میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگو. اور اس کا دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے نا دعا کا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہاں جی خصوصاً جمعے کے دن کیا تماشا کناتے ہیں مسجدوں میں، جیسے جمعے کی نماز ہوئی تو سپیکر پر پڑھنا شروع کر دیتے. ہاں جی اور ہر نماز کے بعد ذکر اور دعا کے کلمات بآواز بلند پوری مسجد سر پہ اٹھا لے. یہ صراحتاً بدعت سنت کے خلاف ہے بالکل. دعا کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میں آہستہ آواز میں عاجزی کے ساتھ دعا کرو. اور فرمایا کہ تکبیرات تشریق جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے شروع ہو کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 5 دن میں 23 نمازیں بنتی ہیں. ان نمازوں کے بعد بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے، یہاں سے یہ آوازیں نہیں نکلتی. حالانکہ یہ تکبیرات اسی لیے رکھی گئی کہ ان کے ذریعے اسلام کے شان و شوکت کا مظاہرہ ہو سکے تک. تو شان و شوکت کا مظاہرہ تو اسی وقت ہوگا نا جب ایسی اتنی آواز سے پڑھیں کہ ہم مسجد کے بام و در گونج جائیں، پوری مسجد کے اندر آواز آنی. لیکن یہ مردوں کے حوالے سے بڑی کوتاہی، یہ آہستہ آواز میں، یہ دونوں کوتاہی یاد ہیں. خواتین کو عام طور پر یاد ہی نہیں رہتے یہ کلمات، اسی ان کا طریقہ بتا دیا کہ ان کلمات کو لکھ کے جلی حروف میں سامنے لگا دے جہاں نماز پڑھنا تو انشاءاللہ نگاہ پڑھتے ہی یاد آ جائے. اور مرد حضرات ان کو بآواز بلند پڑھنے کا اہتمام. اور چوتھا حکم اس 10 ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ کے اندر وہ ہے قربانی کا. یہ ترتیب سے میں سارے مسائل آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور قربانی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کا جو عشرہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اتنا مقدس ہے کہ اس میں 2 عبادتیں اللہ نے خاص انہی دنوں میں رکھی ہیں. باقی پورا سال میں جب بھی آپ کوئی عبادت کرنا چاہیں تو یہ عبادتیں آپ نہیں کر سکتے. وہ 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک حج اور دوسرا قربانی. حج کی عبادت اللہ نے انہی دنوں میں رکھی ہے. اس کے علاوہ آپ پورا سال ایک آدمی جا کے وہاں میدان عرفات میں کھڑا رہے، ہاں جی سال کے 359 دن تک میدان عرفات میں کھڑا رہے، ہاں جی اور ایک دن جو ہے 9 ذی الحجہ کا اس میں نہ جائے تو اللہ اور اللہ کی ہم مخلوق کی نگاہ میں وہ حاجی نہیں کہلائے. 359 دن تک میدان عرفات میں کھڑا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا سچ حاجی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو تم نے وہاں جانا. تو حج کی عبادت اللہ نے صرف انہی میں دی، اور قربانی کی عبادت بھی اللہ نے صرف انہی میں رکھی ہے. 10 11 12 یہ 3 دن ہیں. اس کے علاوہ آپ جب بھی قربانی کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ ہوگا. اس لیے شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تو اس کا حکم یہی ہے کہ مناسب قیمت کا جانور لے کر خرید کر صدقہ کر دے. باقی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کا بدل موجود ہے. نمازیں اللہ نے جن میں 5 فرض کی ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ پورا سال آپ جب بھی نفلی نماز پڑھنا چاہے کوئی پابندی نہیں. زکوٰۃ اللہ نے سال میں 1 دفعہ رکھی ہے، 40 میں حصہ دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقہ آپ جب دینا چاہیں کوئی پابندی نہیں. روزے اللہ نے سال کے اندر 30 فرض کیے، 29 یا 30 رمضان کے مہینے. اس کے علاوہ نفلی روزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب رکھنا چاہے پورا سال آپ رکھیں کوئی پابندی نہیں ہے. جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا متبادل نفلوں کی صورت میں اللہ نے رکھا ہے. لیکن یہ 2 باتیں ایسی ہیں ان کا کوئی متبادل نہیں. حج انہی دنوں میں آپ نے کر لیا تو بس، ہاں جی اس دن کے اندر اگر آپ چوک گئے تو اب اس سال آپ کا حج نہیں ہوگا، پھر اگلے سال کے لیے انتظار. قربانی انہی دنوں میں ہوگی، ان کے علاوہ بھی قربانی نہیں ہو سکتی.
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حج اور قربانی کے اندر اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، وہ یہ کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے تسلیم و رضا کا، دین نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا، اپنی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہاں حج کی عبادت قدم قدم پہ یہ چیز سکھا رہی ہے۔ آپ غور کریں، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں، میں کبھی دیکھیں ہاں جی حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا جی؟ ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب۔ جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں جا کے تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو دنیا بھر سے آئے ہوئے سارے حاجی یہاں سے کوچ کر جائیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو یہاں کسی نے نہیں رہنا، سارے مینا میں چلے جاؤ، وہاں ظہر کی نماز سے لے کر 9ویں کی فجر تک 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حرم شریف کی نمازوں سے بظاہر محروم کر دیا گیا، بیت اللہ شریف کے طوافوں سے بھی محروم ہو، بیت اللہ کی دعاؤں سے بھی محروم ہو گیا۔ کتنی بڑی عبادت یہاں انجام دے رہا تھا، وہاں پر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسے 5 نمازیں پڑھنی بس۔ بظاہر اس میں ہاں جی عجیب سی بات ہے، کتنی بڑی عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں خالی میدان ہے ہاں جی، اور وہاں بھی جا کے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ 5 منٹ کے لیے بھی جو 9ویں ذی الحجہ کے وہاں جا کے پہنچ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ حاضر ہوا۔ پھر 3 دن جو ہے آپ نے پھر مینا کے اندر رہنا ہے، اور 3 دن وہاں کیا کرنے؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ آپ غور کریں، بظاہر ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 دن تک تقریباً یہ اعمال رہی۔ 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہے تو 12 ذی الحجہ تک، 8ویں کو مینا میں جانا ہے، 9ویں کو عرفات میں جانا ہے، 3 دن پھر مینا میں کنکریاں مارنی ہیں ہاں جی۔ پھر اس میں حجاج کے لیے احکام ہے، شیطان کو کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق فرمانا ہے، آخر میں آ کے طواف زیارت کریں گے تو حج کے احکام پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں ظاہری طور پر ان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے بس اس کو پورا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ہمیں وہاں بھی منع کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کا کام ہے بھی۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہ کیوں گناہ ہو گیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہاں درود شریف کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خرابی اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نیکی کے کام ہے بظاہر، لیکن یہ آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ کام کریں، اس لیے خرابی آ گئی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو عبادت، اپنی مرضی کریں گے تو بدعت بن جائے گی۔ ایک سوچنے کی بات ہے، دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے، مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ 3 کا عدد تھوڑا سا بے تکا سا عدد ہے، میں 3 کے بجائے 4 رکعت کیوں نہ پڑھوں؟ مغرب کی ایک آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے تو 1 رکعت کے اندر اس نے نیکی کی ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، ایک رکوع کیا ہے، مزید 2 سجدے کیے ہیں، ہاں درود شریف پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، سارے نیکی کے کام۔ لیکن دنیا کا کوئی عالم یہ پتہ نہیں دے گا کس کی نماز ہوگی، ہر عالم کا یہی جواب ہوگا نا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے 1 رکعت اپنی طرف سے اضافہ کیا، اپنی مرضی سے پڑھی ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں پڑھی۔ حج کے احکام پر قدم قدم پر جو انسان نے اپنے سینے کے اندر جو بت بٹھا رکھے ان سب کو پاش پاش کیا گیا۔ ہاں ایک ویسے تو سوچ رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف ایک اعلیٰ کوٹھا ہے، ایک سوچیں ہاں دنیا بھر کے سارے اولیاء، سارے بزرگان دین اور علماء اور مفتیان اور محققین، مفسرین، محدثین، ان کو کیا ہے یہ چارے ایک دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہے بظاہر وہاں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے چکر لگانے ہیں، بس آگے اس میں یہ اس کو سوچنا ہی نہیں ہے، حکمت اپنی تلاش ہی نہیں کرنی، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں اپنی مرضی نہیں۔ حج کے احکام پر قربانی میں کیا دیکھو، قربانی کی پوری عبادت بھی یہی چیز سکھا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی ہم جیسا کوئی ہوتا تو تعویل کرتا کہ خواب ہی کی بات تو ہے، خواب میں تو ہر چیز، خواب کوئی حیثیت ہے، کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے خواب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھی تو نازل فرماتے تھے نا، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن وہی نازل نہیں فرمائی، خواب میں دکھایا گیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا اصل میں، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حکمت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔
پھر صبح جو بیدار ہوئے ہیں تو پھر بیٹے سے پوچھ رہے ہیں ہاں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ہاں بیٹا میں نے آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کہے گا کہ بچہ کہے گا کہ مجھے ذبح نہ کریں تو میں ذبح نہیں کروں، یہ مقصد نہیں تھا۔ اصل میں بیٹے کے بارے میں دیکھنا چاہتے بیٹا کتنے پانی میں ہے، اور وہ بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا، انہی کے صلب سے تو دونوں جہانوں کے سردار نے پیدا ہونا تھا، امام الانبیاء، ہاں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نے دنیا میں آنا تھا نا انہی کے صلب سے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ ابا جان جیسے اللہ کا جو آپ کو حکم ہے بس آپ اس حکم کو پورا کرو، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا آپ اس حکم کو پورا کرو، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ایک ایک چیز کو، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب دونوں باپ بیٹے وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ کو کتنی ادا پسند آئی ہوگی، معصوم سا خوبصورت بچہ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اگر ہمارے اوپر یہ چیز آتی تو کیا گزرتی ہمارے دل پر، ہاں۔ اور قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، ہاں جب بچہ تھوڑی سی اپنے قوت کو پہنچا چلنے، پھر جب چلنا پھرنا بچہ شروع کرتا ہے، بولتا ہے، تو پھر ماں باپ کے دل میں اور زیادہ پیار آتا ہے۔ جب اس عمر کو بچہ پہنچا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک آپ نے پہلی پوزیشن لے لی، آپ امتحان میں کامیاب ہو، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب آپ نے کام پورا کر دیا، اب ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔ چھری پھیر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی گردن کے اوپر ہے، آنکھیں کھولی تو وہاں ابراہیم علیہ السلام قریب میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور وہاں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہاں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اتنی ادا ان کی پسند آئی ہے کہ ہم نے ان کے اس ادا کی نقل قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ لازم کر دی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام اتنا ہمیں اچھا لگا، ان کی قربانی ہمیں اتنی پسند آئی کہ تم نے قیامت تک اس عمل کی نقل کرنی ہے۔ تو یہ حج کا حکم ہو یا قربانی کا حکم، قدم قدم کے اوپر اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ ہم نے دین کے لیے قربانی دینی، اپنے جان کی قربانی دینی ہے، اپنے مال کی قربانی دینی ہے، ہر چیز کی قربانی دینی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، جو انشاءاللہ سوموار کے دن سے شروع ہو رہا ہے، یہ عام عشرہ نہیں ہے بھائی، یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال کے افضل ترین دن ہے رمضان مبارک کے بعد، ان کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا بلکہ ان دنوں کو قیمتی بنانا۔ آپ نے فضیلت سن لی کہ ان دنوں کے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور خصوصیت سے 9 ذی الحجہ جو ہے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اسے ایک دن پہلے 2 سال کے گناہ معاف۔ تو یہ ذی الحجہ کی جو ہے، اور رات کی عبادت لیلۃ القدر سے بڑھ کر بتائی، تو اس لیے ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں کوشش کریں ہم ابھی سے مانگنا شروع کرتے ہیں، ابھی تو 3-4 دن ہیں، آج 26 ہے، 4 دن ہے، ابھی سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن آ رہے ہیں، یا اللہ ان مبارک دنوں کے انوارات و برکات ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان 10 دنوں کو وصول کرنے کی توفیق، ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ 10 دن، اور باقی آپ مسائل بھی ساتھ بتا دیے کہ اس کے اندر خصوصیت سے 9 ذی الحجہ سے تکبیرات شروع ہوں گی، اور ان کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب، ہاں گھروں کے اندر آپ نے یہ تکبیرات جا کے سکھانی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں تو اور جن کو دیکھیں جس کا پڑھنا واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی تو واجب ہوگا نا، جن تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے تو ان کا سیکھنا بھی واجب ہے بھائی، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے نماز میں تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے نا۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، دیہاتی لوگ، بوڑھے لوگ، جو مجھے تک دعائے قنوت نہیں آتی، کیا کریں؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعائے قنوت جب تک نہیں آتی اس وقت تک آپ کوئی دعا پڑھ لیں، ہاں جی، اور نہیں تو کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دعائے قنوت کو سیکھنا واجب ہے، جب تک دعائے قنوت آپ سیکھ نہیں لیتے اس وقت تک آپ نے یہ دعا پڑھنی، تو ان تکبیرات کا سیکھنا بھی ضروری ہے، ان کا خصوصیت سے اہتمام کرنا، ہاں جی، اور یہ ہے کہ بھی قربانی کے مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے،
قربانی کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عجیب المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو قربانی کے وجوب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بس ایک مستحب عمل ہے، حالانکہ قربانی واجب ہے۔ اور اکثر دیندار لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی فرض ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے ان کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ان کے اوپر قربانی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، قربانی کا اپنا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں، قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر کے خاندان کا جو بڑا ہے اس نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے ہو گئی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی اس وقت کافی ہوگی جب گھر کے باقی افراد میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، اور عام طور پہ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کے اوپر اپنی قربانی ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ بس خاوند نے قربانی کر لی تو عورت کی طرف سے بھی ہو گئی، بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر مرد اور عورت کی ملکیت الگ الگ معتبر ہے، مرد کی اپنی ملکیت معتبر، عورت کی ملکیت اپنی معتبر ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کے برعکس قربانی کرتے نہیں، بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، وہ قرض اٹھا کے ہر حال میں اپنے اوپر قربانی واجب سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض اٹھانا ہے، ہاں جی، لوگوں کے حقوق پہ قبضہ کر کے کسی کا حق نہیں دے، لیکن قربانی ضرور کرنی ہے۔ یہ بے شمار مسائل ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہاں ان کو سیکھنا ہے۔ گھروں کے اندر جا کے آپ اپنے والدین کو بتائیں قربانی کریں، اور ان کو کہیں کہ مسائل کا علم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ علماء کرام سے مسائل پوچھیں تاکہ شریعت کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ وقت پورا ہو گیا، بس یہی سمجھانا تھا کہ یہ جو آج کا جو عشرہ انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے اس کو خصوصیت سے عمل کرنا۔ باقی انشاءاللہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید میں یہاں نہ ہوں، میرا کوئی سفر بھی ہے اور طلباء کے امتحانات بھی شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر مجلس ہماری عید کے بعد ہی ہوگی، اب انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ پھر اصلاحی مجلس شروع ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گھروں میں بھی اس کی اطلاع کر دیں، ساتھی بھی ہمارے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ترتیب یہاں پر انشاءاللہ اساتذہ کی طرف سے آپ کو پھر بتا دی جائے گی جو بھی آپ کی ترتیب ہے۔